برادران اسلام، توبہ کیا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر مہربان ہوتا ہے، جب اللہ اپنے بندے کو اپنا مقرب بنانا چاہتا ہے تو اسے توبہ کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ آقا انعامدار، مدنی تاجدار، احمد مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ جب بندہ توبہ کرتا ہے تو بندہ توبہ کے بعد ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ ہی نہیں کیا ہے۔ اللہ اپنے محبوب بندوں کو جس پر اپنا فضل فرماتا ہے، اپنا کرم فرماتا ہے، اس کو اپنا مقرب بنانا چاہتا ہے، اسے توبہ کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ بے شک۔ آپ نے تاریخ میں نام سنا ہوگا حضرت ابراہیم ابن ادہم، بادشاہ وقت ہے، ان کے دادا پردادا والد سب بادشاہ گزرے ہیں۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم جو تھے، باپ بھی بادشاہ تھے، دادا بھی بادشاہ تھے، جو آنکھیں کھلی تھی وہ بادشاہت میں کھلی تھی۔ بے شک۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ بادشاہوں کے بچے کتنے ناز و نخرے میں پلتے ہیں، عیش و عشرت میں زندگی گزارتے ہیں، ہر کام کے لیے ان کے خادم ہوا کرتے ہیں، گھمانے کے خادم ہوتے ہیں، کھلانے کے خادم ہوتے ہیں، نہلانے دھلانے والے خادم ہوا کرتے ہیں، ان کے شوق پورے کرنے کے لیے خادم ہوا کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم شکار کے بڑا پسند تھا ان کو، شکار کا بہت شوق تھا، شکار کے بہت شوقین تھے۔ وہ جنگلوں میں جایا کرتے تھے، جب شکار کے لیے جاتے تھے تو لوگ ساتھ میں رہا کرتے تھے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے بادشاہوں کے لوگ ہوا کرتے ہیں، ان کے وزراء ہوتے تھے، ان کے کچھ مداح خان ہوتے تھے، وہ ساتھ میں جاتے تھے۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم جنگلوں میں نکل جاتے تھے، 1 دن 2 دن 4 دن شکار کرتے، بڑا شوقین تھے۔ ایک دن حضرت ابراہیم ابن ادہم جنگل میں جاتے ہیں شکار کے لیے، ایک ہرن کا شکار کرتے ہیں، تو کیا دیکھتے ایک آواز آتی ہے۔ آواز یہ ہے کہ ابراہیم ابن ادہم، آپ جو کام کر رہے ہیں آپ کو اس کام کے لیے نہیں پیدا کیا گیا ہے، آپ تو بڑے محبوب ہیں، اللہ کے مقرب ہیں، اللہ کا فضل آپ پہ ہو گیا ہے، آپ کو شکار کے لیے معمور نہیں کیا گیا ہے، آپ اپنے آخرت کی تیاری کریں، آپ آخرت کو بھول چکے ہو، آپ آخرت کی تیاری کریے، آپ کو اس کام کے لیے نہیں پیدا کیا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم دائیں دیکھتے ہیں، بائیں دیکھتے ہیں، ادھر دیکھتے ہیں ادھر دیکھتے ہیں، کوئی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ 3 مرتبہ مسلسل یہ آواز آئی، دیکھا کہ آواز ہرن بول رہی ہے، ہرن کی آواز آ رہی ہے، ہرن بول۔ اللہ نے ہرن کو یہ طاقت عطا فرمائی، قوت گویائی عطا فرمائی، بولنے کی صلاحیت عطا فرمائی کہ ہرن کہہ رہا ہے ابراہیم ابن ادہم آپ اس کام کے لیے نہیں پیدا کیے گئے ہیں، اللہ نے آپ کو تو کسی اور کام کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ آپ سے کتنی مخلوق خدا سیراب ہوگی، کتنے پریشان حالوں کی پریشانیوں کو آپ دور کریں گے، کتنے گمراہ لوگوں کو، کتنے راہ سے بھٹکے ہوئے لوگوں کو راہ راست پہ لگائیں گے۔ اے ابراہیم ابن ادہم آپ آخرت کی تیاری کریے۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم واپس آتے ہیں، اس سے پہلے وہ نماز کے پابند تھے، نہ شریعت مطہرہ کے پابند، آتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں تائب ہوتے ہیں، نماز کے پابند ہو جاتے ہیں، شریعت کے پابند ہو جاتے ہیں۔ ایک دن اپنے محل میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے اے ابراہیم ابن ادہم، بلکہ حضرت ابراہیم ابن ادہم اس سے پوچھتے ہیں کیا کام ہے، کس لیے آئے ہو، کیوں گھوم رہے ہو، کہاں سے ہو؟ وہ شخص جواب دیتا ہے اے ابراہیم ابن ادہم، میرے اونٹ کھو گئے ہیں، میں اپنے اونٹ کو ڈھونڈنے کے لیے آپ کے محل میں آیا ہوں، میرے اونٹ گم ہو گئے ہیں، میں اپنے اونٹوں کو تلاش کرنے کے لیے آپ کے محل میں آیا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم ابن ادہم کہتے ہیں اونٹ کہیں محل میں ملتے ہیں؟ ارے اونٹ کو تلاش کرنا ہے تو جنگلوں میں جائیے، صحراؤں میں جائیے، جنگل، اونٹ گم ہوا ہوگا تو کوئی جنگل میں ملے گا، آپ کو کہیں صحرا میں ملے گا، جائیے اس کو، یہ بادشاہ کا محل میں اونٹ کہاں آ سکتے ہیں، بادشاہ کے محل میں اونٹ نہیں ملیں گے، ارے اونٹ آپ کا گم ہوا ہے تو اونٹ جنگل میں ملے گا، صحرا میں ملے گا، یہاں کہاں ملے گا؟ تو وہ شخص جواب دیتا ہے جو اونٹ ڈھونڈنے کے لیے آیا ہے اے ابراہیم ابن ادہم، جب میرے اونٹ آپ کے محل میں نہیں مل سکتے ہیں
میرے اونٹ آپ کے محل میں نہیں ہیں، تو پھر آپ خدا کو اس محل میں تلاش کر رہے ہیں؟ بے شک خدا آپ کو اس محل میں مل جائے گا، عیش و عشرت میں مل جائے گا۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم کا ذہن پلٹ جاتا ہے، دل تبدیل ہو جاتا ہے، تخت شاہی کو ٹھوکر مار دیتے ہیں، بادشاہت کو ٹھوکر مار دیتے ہیں، تاج شاہی اپنے سر سے اتار کر رکھ دیتے ہیں، حکومت کو ٹھوکر مار دیتے ہیں اور نکل پڑتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ جب اپنے بندوں سے کام لینا چاہتا ہے تو تخت و تاج بھی بندے چھوڑ دیا کرتے ہیں، سلطنتیں چھوڑ دیا کرتے ہیں، حکومت چھوڑ دیا کرتے ہیں۔ نہ جانے تاریخ میں نہ جانے کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے تخت و تاج کو چھوڑا ہے، حکومت کو ٹھوکر ماری ہے اور اللہ کی یاد میں ایسے فنا ہوئے ہیں بے شک کہ آج بھی اگر وہ بادشاہ ہوتے تو ان کا نام زندہ نہ ہوتا، مگر آج بھی تاریخ میں وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے لیے، شریعت کے لیے، دین کے لیے تخت و تاج کو چھوڑ دیا، حکومت کو ٹھوکر مار دی، تاریخ میں آج وہ زندہ ہیں۔ آج ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ زندہ ہے، ان کی زندگی کی ایک ایک بات زندہ ہے۔ آپ نے حضرت مخدوم سمنانی کے بارے میں سنا ہوگا، یہ بھی سمنان کے بادشاہ تھے، مگر جب اللہ کی یاد میں مست ہوئے، خوف الہی، خشیت الہی جب ان کے دل میں کامزن ہوا تو تخت و تاج کو چھوڑ دیا اور اللہ کی یاد میں لگ گئے۔ عزیزان گرامی، حضرت ابراہیم ابن ادہم نے تخت و تاج کو چھوڑا، سیدھے مکۃ المکرمہ آ گئے، روضہ رسول پہ حاضری دی، کعبۃ اللہ شریف کی جاروب کشی کی۔ کہاں بادشاہ وقت، کہاں حکومت، کہاں تخت و تاج، سب کو چھوڑ دیا اور اللہ کے مقدس گھر میں جھاڑو لگا رہے ہیں، صفائی کر رہے ہیں، کچھ عرصہ وہاں پہ گزارا، اس کے بعد پھر چل دیتے ہیں۔ حضرت سفیان ثوری کی صحبت میں کافی دن تک رہے، اکتساب فیض کیا اور دردیش و فقیروں ولیوں کی خدمت میں رہے، ان کی خدمت کرتے رہے۔ اس کے بعد پھر صحرا جنگل گھومتے رہے، اللہ کو یاد کرتے رہے۔ جنگلوں میں ہیں تو اللہ اکبر کے ضربے لگا رہے ہیں، اپنے اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اپنے مالک کو یاد کر رہے ہیں، اپنے خالق کو یاد کر رہے ہیں۔ سب کچھ چھوڑ دیا، بچوں کو چھوڑ دیا، بیوی کو چھوڑ دیا، حکومت کو چھوڑ دیا، بس اللہ 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 کی ضربے لگا رہے ہیں۔ یہاں تک کہ صحرا جنگل گھومتے گھومتے ملک شام میں آ گئے اور ایک دریا کے کنارے بیٹھ گئے اور اللہ کی یاد میں مشغول ہو گئے۔ ایک دن حضرت ابراہیم ابن ادہم جنگل کے کنارے بیٹھے ہوئے، دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے اور اپنی گدڑی سل رہے تھے، اپنے لباس سل رہے تھے۔ لباس بھی آپ نے چینج کر دیا تھا، لباس بھی تبدیل کر دیا تھا، شاہی لباس نہیں پہنے، گدڑی پہن لی تھی، پھٹے پرانے کپڑوں میں، اور ندی کے کنارے بیٹھ کر، سمندر کے کنارے بیٹھ کر اور کپڑا سل رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، جب شام کے بادشاہ کو معلوم ہوا، یہ خبر ملی کہ بلخ کا بادشاہ حکومت چھوڑ کر، تخت و تاج چھوڑ کر ہمارے ملک میں آ گیا ہے اور دریا کے کنارے بیٹھ کر اپنی گدڑی سل رہا ہے، تو بادشاہ حضرت ابراہیم ابن ادہم کے پاس حاضر ہوا اور کہا، اے ابراہیم ابن ادہم، آپ نے حکومت کو کیوں چھوڑ دیا ہے، تخت و تاج کو کیوں چھوڑ دیا ہے اور یہاں بیٹھ کے گدڑی سل رہے ہو؟ حضرت ابراہیم ابن ادہم نے اپنی سوئی کو دریا میں پھینک دیا اور کہا، ہے بادشاہ وقت سنو، جب میں بلخ کا بادشاہ تھا تو صرف حکومت لوگوں پہ کیا کرتا تھا اور اس میں بھی کچھ میری بات مانتے تھے، کچھ نہیں مانتے تھے۔ اب دیکھیے، حضرت ابراہیم ابن ادہم نے اپنی سوئی کو دریا میں پھینکا اور حکم فرمایا، اے دریا کی مچھلیوں، میری سوئی لے کر حاضر ہو جاؤ۔ تاریخ میں لکھا ہوا ہے، کتابوں میں درج ہے حضرت ابراہیم ابن ادہم کی یہ باتیں کہ حضرت ابراہیم ابن ادہم نے جب حکم مچھلیوں کو دیا، اب اندازہ لگائیں کہ بادشاہ وقت درندوں کو، چرندوں کو، جانوروں کو حکم دے تو کیا ان کی بات سنیں گے؟ ان کی بات تو صرف انسان مانے گا، انسان سنے گا، یہ جانور نہ سنیں گے۔ ان کی حکومت انسانوں پہ چلے گی، جانوروں پہ نہیں چلے گی۔ مگر جب بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے، جب بندہ اپنے آپ کو اللہ کے لیے فنا کر دیتا ہے، اپنے آپ کو ختم کر دیتا ہے، تو پھر جب وہ اللہ کی یاد میں اللہ کے لیے اپنے آپ کو ختم کرتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالی اس کی مدد فرماتا ہے، اس کی
ساری چیزیں جس کا رب خالق و مالک ہے وہ ساری اس کے تابع ہو جایا کرتی ہے، اس کے قبضے میں ہو جایا کرتی ہے، اس کی بات کو مانا کرتی ہیں، اس کے حکم کو تسلیم کیا کرتی ہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادھم نے اپنی سوئی پھینکی اور حکم دیا، اے دریا کی مچھلیوں میری سوئی لے کر آؤ۔ تاریخ کے اندر یہ بات اس طریقے سے روشن ہے جس طریقے سے 14ویں کا چاند روشن ہے۔ اللہ کے ولی، اللہ والے کی بات جانور مان رہے، مچھلیاں سن رہی ہیں، اور ہزاروں مچھلیاں اپنے منہ میں سونے کی سوئی داب کر آب سطح دریا پہ آ گئی، دریا کے کنارے حاضر ہو گئی۔ حضرت ابراہیم ابن ادھم نے بادشاہ وقت سے کہا کہ سنو، جب تک میں بلخ کا بادشاہ تھا تو لوگوں پر حکومت چلا کرتی تھی، آج ہر شے پہ میری حکومت چل رہی ہے، ہزاروں نفسوں پہ میری حکومت چل رہی ہے، ہر چیز کے اوپر میرا حکم ہے۔ اللہ اکبر، یہ حضرت ابراہیم ابن ادھم ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب بندہ خدا کے لیے اپنے آپ کو فنا کر دیتا ہے تو خدا کی بنائی ہوئی مخلوق اس کے قبضے میں ہو جایا کرتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ حضرت ابراہیم ابن ادھم کی توبہ ہے، سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں حضرت ابراہیم ابن ادھم نے توبہ کی تھی، اور جب بندہ سچے دل سے، صدق دل سے توبہ کر لیتا ہے تو پیغمبر اعظم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب له۔ جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں تائب ہو جاتا ہے، سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے تو ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ بے شک۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔